الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے عالم کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کیا ترجمہ؟ مالکی یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہیں گے۔ میں نیا ترجمہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں آگے بتاؤں گا۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بولو کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ گزشتہ مجلس میں الرحمن الرحیم کی تشریح آپ کے سامنے مختصر انداز میں آئی تھی۔ الرحمن الرحیم کے معنی عام الرحمہ اور تام الرحمہ یہ میں نے بتایا تھا، ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ عام الرحمن کے معنی آتے ہیں، الرحمن کا تعلق دنیاوی رحمت سے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سب پہ ہے، اللہ کے ماننے والوں پر بھی ہے، اللہ کے نہ ماننے والوں پر بھی ہے۔ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، دونوں پر اللہ کی کیا ہے نا، دکھ رہے کہ نہیں؟ بلڈنگیں، گاڑیاں، غیروں کی کمپنی، دکانیں، ان کے ناز و نخرے، نعمتیں، یہ سب دیکھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی سب پہ رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت تام نہیں ہے دنیا پہ۔ شادی ہوتی ہے، خوشی آتی ہے، ایک مہینے سے اس کی تیاری چلتی ہے، گھر کا کلر، گھر کی شاپنگ، کارڈ بنتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ جو خوشی ہے یہ رحمت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی، پھر تھوڑی دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ غم کا ماحول، وہ رحمت اللہ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر رحمت ہے لیکن تام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تام نہیں ہے۔ وہ سنائی کہ نہیں؟ ابھی
22 तारीख का वाक़या है मीरठ का, देखे होंगे तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी उसकी। एक फ़ोटो आया हल्दी का, दूसरा फ़ोटो आया निकाह का, उसका तीसरा फ़ोटो आया वलीमे का, और वलीमे के चौथे दिन यानी दूसरे दिन चौथा फ़ोटो आया कफन में लपटा हुआ। हार्ट उसका फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उसका इंतकाल हो गया। स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ है मैंने अपनी इसलिए रखा था ताकि ये इबरत हो जाए और हमको मौत हर वक्त क्या रहे। ये उसके हल्दी का फ़ोटो, जवान बिल्कुल भरपूर जवान, ये उसके हल्दी का फ़ोटो है, ये उसके निकाह का फ़ोटो है। किसका है? उसके निकाह का, ये उसके वलीमे का, और ये कफन में लपटा हुआ वलीमे के दूसरे दिन। ये उसकी डिटेल दी हुई है। पाकिस्तान के पंजाब वहाँ के मेरठ का इलाका है। मोहम्मद नफीस ना भाई जिनका इंतकाल हो गया। 18/11/22 को मेहंदी थी, 18/11/2022 को, 19/11/2022 को बारात आई, उसके बाद 21/11/22 को वलीमा हुआ और 22 तारीख को इंतकाल हुआ। खुशी रही कितने दिन रही, इसको तो वलीमे तक की तो मोहलत मिली है। कई ऐसे जनाजे भी हमने देखे हैं कि बारात गई है और जनाजे की शक्ल में लौट कर आई है। तो ये दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमत तो है, सब पे है, लेकिन बोलो क्या नहीं है? ताम नहीं है, यानी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल रहमत अल्लाह की कहाँ मिलेंगी? बोलो, आखिरत में मिलेंगी। जब मिलेंगी तो मुकम्मल मिलेंगी, सब पे नहीं होंगी। वहाँ पे अल्लाह की रहमत सब पे नहीं होंगी, यहाँ पे मुकम्मल नहीं होंगी, वहाँ पे बोलो सब पे नहीं होंगी। मुकम्मल का मतलब समझाया था मैंने। जब जिंदगी मिलेंगी तो हमेशा हमेशा मिलेंगी, खुशी मिलेंगी तो हमेशा हमेशा मिलेंगी, सेहत मिलेंगी तो शुगर का टेंशन नहीं, वज़न के बढ़ने का और घटने का भी टेंशन नहीं, सांस के फलने फूलने का भी टेंशन नहीं, आँखों में नज़र कम आने का मसला नहीं, कान से कम सुनाई देने का मसला नहीं, दाढ़ का मसला नहीं। दवाखानों में जाके देखो लाइन लगी हुई है, नंबर लगाना पड़ता हज़रत को पहले से ही। पूछे कितना नंबर है? 75वां नंबर है। मतलब आज का, सिर्फ आज का 75वां नंबर है। अब रोज़ कितने आते रहेंगे, कितने जाते रहेंगे। तो दाढ़ के दुखने का मसला नहीं, पेट के तकलीफ का मसला नहीं। तो सेहत मिलेंगी तो गैरों पर कल क़यामत के दिन रहमत नहीं होंगी। छोटे से अल्फाज में हम याद रखें अर्रहमान अर्रहीम को, यहाँ पे मुकम्मल रहमत नहीं होंगी, वहाँ पे सब पे रहमत नहीं होंगी। अर्रहमान अर्रहीम का मसला यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। आगे क्या है? मालिकी यौमिद्दीन, क्या तर्जमा किया हमने इसका? दीन के माना आते बदला, दीन के माना बदला, और यौम के माना आते हैं दिन। अरबी में यौम किसको कहते हैं? अय्याम, दिन, बहुत सारे अय्याम, बहुत सारे दिन, एक दिन यौम। मालिक के माना मालिक, मालिकी यौमिद्दीन, दीन के माना बदला, बदले के दिन का मालिक। तर्जमा करो, मालिकी यौमिद्दीन का बदले के दिन का मालिक है। कौन है? अल्लाह है। अभी यहाँ पर देखें, हम इसको थोड़ा खोल देते हैं, इसका खुलासा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, काजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। अल्लाह कल क़यामत के दिन सिर्फ काजी नहीं होंगे, बल्कि काजी के साथ क्या होंगे? मालिक होंगे। काजी के माना जज। दुनियावी एतबार से जो काजी होते हैं और जो जज होते हैं, ये कानून के मोहताज होते हैं, कानून के पाबंद होते हैं। ये अपने दिल से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। सामने वाले मुजरिम ने कोई जुर्म किया है तो उसके जुर्म को डायरी में देखेंगे, किताब में, इस जुर्म की इस कानून में क्या सज़ा है, फिर उसके मुताबिक उसको एक साँचे में डालेंगे और फिर उसका फ़ैसला करेंगे। अगर काजी ने फ़ैसला किया और अपने दिल से फ़ैसला किया और वो फ़ैसला गलत है और वो फ़ैसला सामने वाले के ख़िलाफ़ है या उस पर जुल्म है या उस पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती है,
تو سامنے والا بندہ کیا کرتا ہے؟ قاضی کا لفظ ہٹا دو، جج کا لفظ لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ زیادہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو جج نے اگر کورٹ میں کچہری کے اندر جب ہم جاتے ہیں، ہمارا کیس جب چلتا ہے تو کبھی کبھی جج، کبھی کبھی کہ اکثر و بیشتر تو یہ دور ہی ویسا چل رہا ہے، ظلم کا اور ناانصافی کا دور چل رہا ہے، تو اکثر و بیشتر جج جو فیصلہ سناتے ہیں کیسا سناتے ہیں؟ انصاف کے خلاف۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پونا کے کورٹ میں فیصلہ غلط آیا تو ہائی کورٹ، وہاں غلط آیا تو سپریم کورٹ، پھر وہاں غلط بھی آیا تو روڈ پہ نکلتے، احتجاج کرتے، ریلیاں نکالتے۔ NRC کا مسئلہ دیکھے آپ نے، بابری مسجد کا مسئلہ دیکھے آپ لوگوں نے، جب وہ فیصلہ سنایا گیا نا، بابری مسجد کا فیصلہ سنایا گیا کہ وہاں پر مندر بنایا جائے گا، مسجد نہیں بنائے جائیں گی، حالانکہ یہ ظلم تھا، یہ انصاف کے خلاف فیصلہ تھا، ریلیاں نکالی گئی، احتجاج کیے گئے، اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگائے گئے، یہ کرتے نا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ جب فیصلہ سنائے گا نا، کسی کو اس کے خلاف اپیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو اس فیصلے کو رد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ صرف قاضی نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ بولو، مالک ہے۔ کیا ہے؟ بات سیدھی سیدھی صاف سمجھ میں آ رہی ہے۔ مالکی، ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، مالکی یوم الدین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایسے دن کا مالک ہے جس دن میں سارے بادشاہوں کی بادشاہی ختم ہو جائیں گی، ساری حاکموں کی حاکمی ختم ہو جائیں گی، جتنے بڑے بڑے دبدبے والے ہیں، جو بڑے بڑے علاقوں پر مسلط ہیں، کارپوریٹر ہے، منتری ہے، سنتری ہے، اور کیا ہے، MLA ہیں، خاصدار ہیں، مکھیہ منتری ہیں، اور CM ہے، PM ہے، اور راشٹرپتی ہے، جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے مجرموں کے کٹکھڑے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر ایک ہی حاکم ہوگا، ایک ہی فیصل ہوگا، اور ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور ایک ہی مالک ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ آج ہم اس کو فلاں کو بڑا سمجھتے ہیں، ارے اس کا بہت دبدبا ہے، پولیس اسٹیشن میں جاتے تو پولیس لوگ اس کو سیلوٹ کرتے ہیں، یہ ادھر ہی کتنا بھی بڑا دبدبا ہو، کتنا بھی ساری دنیا اسے جانتی ہو، اس کے پاور کو جانتی مانتی ہو، مرنے کے بعد اگر اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، اس دن میں صرف اور صرف اگر کسی کی چلیں گی، وہ کس کی چلیں گی؟ اللہ کی چلیں گی۔ لمن الملک اليوم، اللہ ہی کہہ رہے کس کی بادشاہی ہے؟ سب کو بلائیں گے، سب کو پوچھیں گے، سب کو پکاریں گے، کون ہے؟ بولو، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج تو صرف اور صرف اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کے اکیلے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا فرد سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے، وہاں پر کسی کی چلیں گی، اس کی چلیں گی جس کو اللہ اجازت دے گا، سفارش کی اجازت اللہ جس کو دے گا اس کی، اس لیے کہ سفارش بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تمہارے پاس بھلے ہی کتنا ہی مال آ جائے، تمہارا پاور کتنا بھی ہو، کانٹیکٹ تمہارے پاس جتنے بھی بڑے ہو، میں نے بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کیا ہے، کل ہیئرنگ ہے، کیس چل رہا ہے، سب ہیں، وکیل پورے ٹاپ کا ہے انڈیا کا، پیسہ ایک ٹائم کا 5 لاکھ روپے فیس لیتا ہے، جج بھی ایک نمبر، سارا کیس سٹرونگ ہے، اپنے فیور میں ہے، اس کے باوجود فون لگا کے بولتا ہے مولوی صاحب تھوڑا دعا کرنا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سفارش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاسپٹل میں ICU میں رکھا ہوا ہے، ہاسپٹل بھی کیسا ہے؟ ٹاپ کا، نکلے گا اچھا ہو کے تو معلوم ہے 50-60 لاکھ پھاڑیں گا، اور ہے بھی اس کے پاس کروڑوں کا پڑا ہوا، ڈاکٹر ٹاپ کا ڈاکٹر ہے، جس کا آج تک ایک بھی آپریشن فیل نہیں ہوا ہے، پورے انڈیا کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے، اس کے باوجود فون لگا کے کہتا ہے مولوی صاحب کیا کرو، کل میرے ابا کا آپریشن ہے، کیا کرو؟ اللہ کے سامنے سفارش کرو۔ دعا کیا ہے یہ؟ اللہ کے سامنے سفارش کرو، اللہ سے کہو کہ میرے بھائی کو، میرے ابا کو، میرے رشتہ دار کو شفا عطا فرمائے۔ تو اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا کل قیامت کے دن، وہی کیا کریں گا؟ سفارش کریں گا، ورنہ کسی کے کوئی نہیں چلیں گی،
سارے نبی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ میں تم سے کسی اور کا سوال نہیں کرتا، میں صرف اور صرف سوال کرتا ہوں تو کس کا؟ اپنی ذات کا۔ اس لیے کہ سفارش کی اجازت ابھی کسی کو ملی نہیں ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوں گا، سورج سوا نیزے پہ ہوں گا سر کے، اتنے دور میل کے فاصلے پر سورج ہے، تو دھوپ کے گرمی کے موسم میں ہم برداشت نہیں کر پاتے باہر کی گرمی کو، اندر آ کر بیٹھتے تو وہاں اندر باہر کچھ ہی نہیں ہوگا، سب اندر ہی باہر ہی ہے، سب چٹیل میدان کی طرح۔ میدان محشر کیسا ہے؟ چٹیل میدان ہے، کوئی درخت کا سایہ بھی نہیں ہے اور کوئی گھر کی چھت بھی نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں بھاگو گے؟ ففروا الی اللہ، کہاں جاؤں گے؟ بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ جدھر بھی جاؤں گے کہاں آؤں گے؟ بولو، اللہ ہی کے پاس آؤ۔ نفسا نفسی کا عالم ہوں گا، نفسا نفسی کا عالم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اپنے گناہ کے بقدر پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پنڈلی تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کے پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا عالم ہوگا۔ ایسے نفسا نفسی کے عالم میں سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسانیت ہے، سب سے پہلے اللہ جس کو شفاعت کی سفارش کی اجازت دیں گے وہ کون ہوں گے؟ تمہارے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، سجدے میں جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں 7 دن 7 رات، دنیاوی اعتبار سے 7 دن 7 رات کے بقدر میں سجدے میں رہوں گا اللہ کے سامنے۔ اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، اشفع تشفع سل تعطا، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائیں گی، مانگ تجھے دیا جائیں گا۔ سل کے معنی مانگ، سوال کرتے ہیں نا، اسی سے امر کا صیغہ ہے، سل مانگ، تعطا تجھے دیا جائیں گا، عطا کیا جائیں گا۔ پھر وہاں سے پھر سفارش کا حق بانٹا جائیں گا، نبیوں کو، دوسرے دیگر انبیاء کو، پھر اسی طرح صحابہ کو، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر اللہ والوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو۔ یہ سفارش کا حق کیا کیا جائیں گا؟ بانٹا جائیں گا۔ کوٹے رہتے نا، میرے پاس 22 کا کوٹا ہے، 25 لوگوں کا اسکول کے اندر ایڈمیشن کے لیے 22 لوگوں کا کوٹا رہتا ہے، تو اس کے بعد جا کر سفارش کرتے کہ بھائی میرے بیٹے کا کیا کر دو، اسکول میں ایڈمیشن کرا دو، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کارپوریٹر لوگوں کو کتنا رہتا، 2-4 لوگوں کا رہتا ہی نہیں کوٹا، کیوں نئی بات بتا رہا ہوں، تو ان کے پاس کوٹا رہتا ہے۔ ایسے ہی سب کے کوٹے بانٹے جائیں گے، نبیوں کو اتنا اتنا کوٹا، صحابہ کو اتنے اتنے، کہ اتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اس وقت میں سفارش چلیں گے، اور سفارش بھی وہی کریں گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، ورنہ وہاں پر ہر گنہگار کا، ہر اچھے نیک اعمال کرنے والے کا سب کا بدلہ دیا جائے گا، سب کا۔ اور بدلہ بھی کیسا؟ انصاف کے ساتھ بدلہ بھی کیسا؟ اور وہ دن بھی ضروری تھا، امتحان لیے جائیں اور امتحان لینے کے بعد کامیاب ہونے والوں کو انعام نہ دے اور ناکام ہونے والوں کو سزا نہ دے، تو امتحان کا مزہ کیسا؟ ناکام ہونے والا تو بولیں گا کہ اچھا ہوگا میں بچ گیا، کیا ہے، لیکن جو کامیاب ہوا ہے وہ کیا کہے گا؟ جب انعام دینا ہی نہیں تھا تو امتحان لینے کا مطلب کیا رہا؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان چل رہا ہے، اچھوں کا، بروں کا، نیک لوگوں کا، بد لوگوں کا، ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں، یہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی۔ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کے برائی کی سزا دی جائیں گی۔ اور کیسی دی جائیں گی؟ انصاف کے ساتھ۔ کیسی دی جائیں گی؟ بولو، انصاف کے ساتھ۔ کیسا انصاف ہوگا؟ جانوروں تک اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، دونوں کو اٹھایا جائے گا، اور جس کو سینگ نہیں تھا اس کو سینگ عطا کر دیے جائیں گے، اور جس کو تھا اس کے نکال دیے جائیں گے، اور جس نے سینگ مارا تھا اس کو، جس نے کھایا تھا مار، اس کو کہا جائے گا کہ اس سے بدلہ لے لیں۔ اس حد تک انصاف کیا جائے گا،
کس حد تک؟ جانوروں کے حد تک، تو انسانوں کا کیا کہنا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ہمیں کیا ہے، مر گئے تو بات قصہ ختم۔ اگر یہ ہوتا نا، اللہ کی قسم معاملہ بہت آسان ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ قرآن کہتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں جب نام اعمال دیا جائیں گا تو چیختے پکارتے ہوئے پھریں گا اور کہیں گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نام اعمال، میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا، لم اوت مجھے دیا نہ جاتا میرا حساب و کتاب، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم بھی نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب کتاب ہے، مجھے ختم کر دیا جاتا، لیکن نہیں ہونا ہے ختم۔ اللہ کل قیامت کے دن کھڑا کریں گا، اور وہ جو دن ہوں گا، جو میدان محشر ہوں گا، جو عدالت لگیں گی، اس عدالت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ کہہ رہے مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں۔ رحمان الرحیم کے بعد جب مالک یوم الدین لے کر آئے نا، اس سے ہم کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ صرف مہربان نہیں ہے، اللہ منصف بھی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ منصف بھی ہے۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی، گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ اللہ صرف مہربان ہے تو مہربان کے ساتھ اللہ منصف بھی ہے، تمہارے گناہوں کی اللہ پکڑ بھی کرے گا۔ اللہ تمہارے گناہوں کی، کس کو کب کیسے دھوکہ دے رہے ہو، کون سے کاغذات میں ہیر پھیر کر رہے ہو، کون سے سگنیچر ڈپلیکیٹ لگا رہے ہو، کہاں کے کس وقت میں کیا سوچ کے عمل کیا جا رہا ہے، اللہ سارے عمل پر باخبر ہے۔ کل قیامت کے دن تمہاری عقل بھی، ہماری عقل بھی حیران ہو جائیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، زبانیں گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ وہاں اسے سگنیچر کیا تھا ظلمن، کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، پراپرٹی ہڑپ کرنے کے لیے سگنیچر پہ یہ ہاتھ چلے تھے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے اے اللہ تیری مرضی کے خلاف یہ چلے تھے۔ تو یہ ہوں گا، تو اس دن کا مالک کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دم آسان ہے، اس کی عظمت ہمارے اندر آنی چاہیے کہ اللہ کتنے بڑے بادشاہ ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ اللہ سب چیزوں پر قادر ہے، ہر ایک۔ اور ایک بات اس میں، اور ایک بات عرض کر دوں، پھر آگے کی آیت کا خلاصہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اگر گنہگار کو بغیر کسی سزا کے معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا، اسی کو مالک کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت بندہ ہے، ایمان لائے، اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو بندہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر آئے گا، میں چاہوں گا تو اس کو کیا کروں گا؟ معاف کروں گا، اور اگر نہیں چاہوں گا تو سزا دوں گا۔ یہ اللہ نے قاعدہ لکھا ہے۔ ابھی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ نے سامنے میدان لگا ہوا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ نے پردے میں لے کر اور کہا کہ چل جا معاف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی ہمت نہیں ہوں گی کہ اے اللہ یہ تو گنہگار تھا، اس کو کیسے معاف کیا؟ جیسے آج کل سوال ہوتے ہیں نا کہ اس کا کیس تو پورا خلاف تھا، یہ غلط آدمی تھا، جج کو کہتے ہیں کہ تم نے فیصلہ کیسے سنایا اس کے حق میں؟ آج یہاں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جج ہے، وہ قاضی ہے۔ اللہ جج تو جج ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اسکول کے اندر کوئی ناکام بندے کو اگر کامیاب کرے تو سوال اٹھتا ہے کہ تم نے اس کو پاس کیسے کیے؟ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ ارے باپ نے ایک بیٹے کو اچھا کپڑا لائے، دوسرے کو ہلکا لائے، تو دوسرا بیٹا باپ سے شکایت کرتا ہے، ہاں اس کو پیار کرتے کیونکہ کما کے دیتا، تمہارا ہاتھ بٹاتا نا، ہم کو اچھے اچھے کپڑے نہیں لاتے، یہ فرق۔ تو فوراً سوال اٹھتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ ایسے مقتدر ہوں گے، ایسے قادر ہوں گے کہ جو چاہے فیصلہ کرنا وہ کر سکتے ہیں، کوئی انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے جی، وہ گوز بھائی کے جیسا تو نہیں سمجھ میں آیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں میں کیونکہ زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کی عظمت دل پہ آ گئی تو سمجھ لو قرآن کی عظمت ہمارے دل میں آ گئی۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کرتے رہیں گے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ آسمانی جتنے بھی کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم، قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ پورے آسمانی کتابوں کا نچوڑ ایک آیت پڑھ لی ہم نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنی بڑی عظمت کو لیے ہوئے بیٹھا ہے کہ ہم اے اللہ تیری، اللہ دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے سارے انسانوں کو اور جناتوں کو، یہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اسی لیے یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہے کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اب یہاں پر تھوڑا علمی بحث کرتے ہیں۔ قاعدے کے اعتبار سے ایاک جو ہے نا، ایاک یہ مفعول بنتا ہے۔ آپ صرف جملہ سنیں، سمجھاتا ہوں میں آگے۔ یہ کیا بنتا ہے؟ مفعول۔ اور نعبد یہ فعل اور فاعل ہے، فعل اور فاعل ہے۔ قاعدے کے اعتبار سے عربی میں فعل پہلے آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ فعل، فاعل۔ اور فعل کہتے ہیں کام کو، کچھ بھی کام، پینے کو، کھانے کو، عبادت کو، مدد طلب کرنے کو، سونے کو، یہ سب کام جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے۔ اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو کہیں گے مفعول۔ قاعدے کے اعتبار سے اس کی یہ ترتیب ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے مفعول کو کیا کیے؟ فاعل اور فعل اور فاعل سے پہلے لے کر ایاک نعبد، حالانکہ ہونا چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کیے؟ مفعول کو پہلے لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس سے کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر کیا پیدا کرنے کے لیے؟ حصر، صاد کے ساتھ، حصر پیدا کرنے کے لیے۔ حصر کے معنی آتے ہیں خاص، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں کرتے۔ ایاک کو پہلے لے کر آنے کی وجہ سے اس کلام کے اندر کیا حصر پیدا ہو گیا، اور کلام میں یہ فرق پیدا ہوا کہ اس کا ترجمہ یہ بن گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکین ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی، چاند کی، سیاروں کی، سورج کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں تو کس کی؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سب کی نفی آ گئی اس میں، کس کی آ گئی؟ تمام غیر اللہ کی نفی آ گئی۔ اب نعبد یہ فعل مضارع ہے، تین سیگے ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مضارع۔ ماضی کہتے ہیں جو گزر گیا، جو چیز گزر گئی اس کو اگر بیان کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماضی، اور حال اور آنے والا جو مستقبل ہے، ان دونوں کو جب بیان کیا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم پیتے ہیں اور پیئیں گے، کھاتے ہیں اور کھائیں گے، سوتے ہیں اور سوئیں گے، یعنی حال میں جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کو، اور جو مستقبل میں کریں گے اس کو بتانے کو ایک جملہ استعمال کرتے فعل مضارع۔ اللہ نے نعبد یہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور بتا دیا کہ تم حال کا جو چل رہا ہے، حال کا جو واقعہ چل رہا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے؟ اللہ کی۔ آئندہ کس کی عبادت کریں گے؟ اس کا عہد کرو، اس کا کیا کرو؟ عہد کرو
کیا کریں گے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی جب تک ہماری زندگی باقی ہے اس وقت تک بھی ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا اور اس کا مختصر سا خلاصہ ہو گیا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ شرک، جتنے بھی عبادات میں شرک ہوتے ہیں اور جتنے بھی استعانات مدد طلب کرنے میں شرک ہوتے ہیں، دونوں چیزوں سے بالکلیہ طور پر علی وجہ الکمال دونوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ درجے کی کیا کی جا رہی ہے؟ نفی۔ اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں اور مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے مانگیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، نماز میں اقرار بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کرتے ہیں تو صرف تیری۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے کے لائق کون ہیں؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہ معبود حقیقی ہیں، وہ مسجود حقیقی ہیں، وہ مقصود حقیقی ہیں۔ کیا ہیں؟ قادر مطلق ہے، جس میں یہ ساری صفات پائی جائے وہی تو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کون عبادت کے لائق ہے؟ عبادت کہتے ہیں، عبادت صرف نماز کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے اللہ ہم تیری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور تیری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ایسا کرتے نہیں ہے۔ مزاروں پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں غیر اللہ کے سامنے، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حضرت امام حسنین کے نام پر نیاز بناتے ہیں، ان کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ نیاز بناتے ہیں، اور غوث اعظم کے نام پر ان کی چھٹی بنائی جاتی ہے اور ڈیگے پکائے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ درگاہوں پہ جا کر قبروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، باقاعدہ قبروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور قبر والوں سے مانگتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کے مولوی لوگ کہتے ہوں گے، تعویلیں کرتے ہوں گے، عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تعظیمی سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو، شریعت محمدیہ کے اندر دونوں سجدے حرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان لوگوں پر تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ باپ کو سجدہ کرتے تھے، ماں کو سجدہ کرتے تھے، نبیوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، یا ابتی انی رأیت احدا، انی رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سامنے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے۔ یہ جو سجدہ کر رہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کا بہت بڑا مرتبہ ہونے والا ہے۔ پھر لمبی کہانی چلی، کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں بیچے گئے، پھر بعد میں جیل میں چلے گئے، جیل میں جانے کے بعد پھر مصر کے تخت پر بیٹھے، پھر ان کی ساری اولادیں 11 کے 11 بھائی آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی آ گئی، اور سب کے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ میں دونوں بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے دونوں سجدے بولو حرام ہیں، نہیں کر سکتے۔ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں، اللہ کے رسول نے سورج کے غروب ہونے کے وقت میں، اللہ کے رسول نے زوال آفتاب کے وقت میں سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، تاکہ کسی کو شرک کی بو بھی نہ آئے۔ کچھ قوم ہیں جو اس وقت میں سورج کے طلوع اور غروب اور زوال کے وقت میں سورج کو سجدہ کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ کوئی سورج کے سامنے، سورج کے طلوع کے وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟
جس سجدے سے شرک کی بو آتی ہو اللہ نے اس سجدے سے بھی ہم کو روکا ہے. حالانکہ وہ سجدہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ روک رہے ہیں کیونکہ اس سجدے سے بو. میرے پاس تم ایسا سجدہ لے کر آؤ جو شرک سے پاک ہو, اس کے اندر شرک نہ ہو بلکہ شرک کی بو بھی نہ ہو. بولو, شرک نہ ہو بلکہ شرک کی کیا نہ ہو, بو بھی نہ ہو. ایسا سجدہ لے کر آؤ. ایسے دیکھے ہم نے مزاروں پہ عورتیں ہیں, پتہ نہیں قبر کے اندر کون لیٹا ہوا ہے. عجیب و غریب گلی گلی میں, بڑے بڑے شہروں کے محلے محلے کے اندر مزاریں بنی ہوئی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون اندر سویا ہوا ہے. آستانے بنے ہوئے ہیں. حضرت ایک جگہ دفن ہے اور ان کی شاخائیں کھلی ہوئی 4 جگہ پہ. قبر نما چیز بنائی ہے 4-5 جگہ پہ, کئی جگہ پر ان کی شاخائیں بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جا کے مانگ رہے. اس لیے کہ حضرت کی مزار اصل میں جو جس میں ہے ان کا جہاں آرام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کی روحیں یہاں پر آتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اندر حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. شیطان لیکن کہتے ہیں نا, دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا, لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے, آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر. اس کو جھکنا ہے, اس کے فطرت میں جھکنا ہے تو اس کو صحیح جگہ جھکاؤ. اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو الحمدللہ کامیاب ہوں گے, اور اگر یہاں نہیں جھکائیں گے تو یہ کسی نہ کدھر جھکے گا. تو روکو, یہ معاشرے سے شرک کو ختم کرو. مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. حاجت روا کون ہے؟ یہود و نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے تھے. جب ان کی قرآن نے تردید کر دی, قرآن نازل ہو گیا اور مکمل دین ہو گیا, اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم دنیا سے چلے گئے, حضرت علی آئے. اب لوگوں نے حضرت علی کو مشکل کشا سمجھنے لگ گئے. کیا فرق رہ گیا ان میں اور ہم میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں ملک روم گیا, ملک شام گیا, ملک فارس گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو کیا کر رہے, آپ تو زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, میری شریعت میں اگر میں کسی کو اجازت دیتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, لیکن اے عمر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. کس نے کہا؟ پھر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول سے بڑا کون ہے جس نے آپ کو آ کے پٹی پڑھا دیا, آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر ماتھا ٹیکو, تمہارا کام بن جائے گا, تمہارے بطن میں بچہ آ جائے گا, تمہارے کو اولاد ہوں گی, تمہارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے, تمہارا کیس آسان ہو جائے گا. کس نے کہا تمہیں؟ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے, اولاد سے نوازے گا وہی اللہ نوازے گا. اگر اللہ نہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے, 80 سال تک کوئی اولاد نہیں ہے. کس سے مانگ رہے؟ اللہ ہی سے مانگ رہے. نا امید نہیں ہوئے نا, بڑھاپے کے عالم میں ہے, لیکن مانگ رہے کس سے؟ اللہ ہی سے مانگ رہے. 1-2 سال نہیں گزر جاتے, نکاح کو فوراً نا امید ہو جاتے, پھر کہاں ہاسپٹلوں کے چکر کاٹیں گے, پھر وہاں سے نا امید ہو گئے, پھر باباؤں کے چکر کاٹیں گے. اس کے مقدر میں 4 سال کے بعد اولاد لکھی تھی, گیا وہ بابا کے پاس اور تعویذ لے کر آیا اور گلے میں ڈال دیا اور فلا جو کرنے کو کہا تھا وہ کیا. اس کے بعد اگر اولاد ہو گئی تو عقیدہ بیٹھ گیا کہ فلا بابا کی وجہ سے کیا ہو گیا. وہ بابا خود بغیر اولاد کا بیٹھا ہوا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, وہ خود پریشان ہے, جس کے پاس جاؤں گے وہ خود موت کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, بیماری اس کو لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنی بیماری کے ٹھیک کرنے کی دعائیں لے کر جا رہے. کھولو آنکھیں, اپنی آنکھیں. اللہ نے ہم کو نماز دی ہے, اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے, جگہ جگہ پہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو. جو دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. کیا پروٹوکول ہے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کہاں پر پابندی ہے بتاؤ؟ مسجد آنے سے کہاں پر پابندی ہے؟ ہم درگاہ والے نہیں ہیں, ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ مسجد والے ہیں. صحابہ سے ہم کو ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی آندھی آتی تھی, پریشانی آتی تھی, سب سے پہلے ہم کہاں جاتے؟ مسجد جاتے. کہاں ملتا ہے؟ درگاہ جاتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجدی بعدی قبرا، میری قبر کو میرے بعد سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو میرے بعد سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے اپنے ولیوں کے اور اپنے نبیوں کے قبر کو سجدہ گاہ بنایا، میری قبر کو نہ بنانا۔ سید الکونین، سید المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ آپ مجھے، قیامت تک کوئی ولی آئے گا؟ بتاؤ نا۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اب قیامت تک کون سا ولی ہوگا کہ جس کی قبر کو ہم سجدہ گاہ بنائیں گے؟ ولیوں کی عظمت ہمارے دل میں ہے، جتنا تم نہیں مانتے اس سے زیادہ ہم مانتے ہیں۔ ان ولیوں کی ولایت کو، ان کے نیک ہونے کو ہم مانتے ہیں، ان کی عظمت کو جتنا ہم جانتے ہیں، ہم ان کی جتنی قدر کرتے تم نہیں کر سکتے۔ تم نے تو ان کی عظمت کو گھٹا دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا معبود اور عابد دونوں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے، اور عابد سے پوچھا جائے گا کہ تو اس کی عبادت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اور جس کی عبادت کرتے تھے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ تیری عبادت کیوں کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ تجھے میرا بیٹا کہتے تھے، تجھے خدا سمجھتے تھے، تو کیوں تم نے کہا تھا؟ پھر اس وقت میں سفارش کریں گے، اپنی قوم کو پیش کریں گے، قوم کے لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن پچھلے نبیوں کے حق میں بھی میری امت کیا بنے گی؟ گواہ بنیں گے۔ یہ ہمارا اعجاز ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ اعجاز ہے۔ پھر ہم سے پوچھیں گے تم گواہی دے رہے، تم تو تھے نہیں ان کے زمانے میں، پھر کیسی گواہی دے رہے؟ پھر ہم گواہی دیں گے کیا؟ اے اللہ ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرا قرآن پڑھا ہے، تیرے نبی کی باتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے اپنے قوم کو کہ تم میری عبادت کرو، قوم غلط تھی، تیرا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا۔ پھر ان کی گواہی پر مہر لگایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ وہ احمد نقشبندی دکن کا ہے نا، حیدرآباد کا، ایسے فضائل بیان کرتا ہے، درگاہوں پہ جانے کے، باواؤں کے، ایسے مزاروں پہ سجدہ کرنے کے، ایسے ایسے فضائلوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ میری عقل حیران ہو جاتی ہے، لاتا کہاں سے؟ عجیب و غریب، اور دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے جو نہیں جاتا ہے، جو نہیں جاتا ہے اس کا کیا کرتا ہے؟ اس کی کھلی بڑے مجمع میں کھلی اڑا دیتا ہے۔ اللہ سب دیکھ رہے، کہتے ہیں کہ ارے وہ تو چوم رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ کتنوں کو پکڑیں گے آپ چومنے سے اور سجدہ کرنے سے؟ چومنے والے 10 ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ابھی پرسوں گیا تھا نا میں سفر میں سنیچر کے دن، تو عصر کی نماز شولہ پور میں ایک پہ وہ بیگم مزار ہے، وہاں پہ تو ایک درگاہ ہے، درگاہ کے بازو میں مسجد ہے۔ عصر کی نماز کے لیے گیا، عصر کی نماز پڑھ کے جب لوٹا، اس کے قریب دیواروں کے سہارے لگا کے ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، سامنے قبر ہے، کوئی آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے، بیٹھ گئے، گویا کہ ان کے غم میں اور ان کی محبت میں، ان کے عشق میں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے، درگاہ کے سامنے بیٹھے۔ یہ ماحول ہے وہاں، سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، ہاتھ اٹھا کے مانگتے۔ قبرستان میں جب کسی مردے کو دفنایا جائے گا تو دفنانے کے بعد دعا کی جائیں گی، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر، حالانکہ دعا مانگ رہے کس سے؟ اللہ سے مانگ رہے، اللہ ہی سے کہہ رہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے سفر آخرت کو آسان فرما، اب یہ تیرے پاس آیا ہے، ذرا ان کی مدد فرما لینا، ان کی آسانی کا معاملہ فرما لینا۔ مانگ رہے کس سے؟ لیکن اجازت نہیں دی ہے، وہاں پر بھی ہاتھ اٹھائے، کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ مردے سے مانگ رہا ہے قبروں کے سامنے۔ شریعت کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ جو چیز بعد میں جا کر بہت بڑی ہونے والی ہے اس کی ابتدائی سے روک لگا دیتی ہے، شروعات سے کیا کر دیتی ہے؟ روک لگا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الحم والموت، صحابہ نے پوچھا کہ دیور کیا ہے؟ دیور کے بارے میں پوچھا کہ دیور کے بارے میں اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیور کیا ہے؟ موت ہے، بالکل پردہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا مسئلہ ہے شریعت میں؟ لوگوں کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، شریعت کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ شریعت کو آپ پہ بھروسہ ہے، لیکن آپ کے دل میں جو نفس اور جو شیطان جو لگا ہوا ہے نا، اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جو چیز بہت بعد میں جا کر فتنے اور فساد کا اور جھگڑے کا اور نفرت کا سبب بننے والی ہے، شریعت نے اس کو پہلے سے کیا کر دیا؟ بریک لگا دیا۔
یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. جاؤ کورٹ کچہری کے چکر کھاؤ, دیکھو ایسے کیسز بھرے پڑے ہیں. سگا بھائی بھائی کا دشمن ہے, خاندان ایک دوسرے کے خون کا پیاسے ہے, وجہ بنی ہے تفصیل. ابتدا میں شریعت نے اس کو روکا تھا, رکے کیوں نہیں؟ اس وقت شریعت کے احکام بوجھ لگتے تھے, سخت لگتے تھے اور اچھے نہیں لگتے تھے. لیکن بعد میں راج ٹھاکرے نے کہا تھا نا کہ یہاں پر بھی لگتا ہے, وہ آصفہ نام کی لڑکی پر جب بلاత్کار ہو گیا تھا, 6-7 لوگوں نے مل کر جب کیے تھے, تو راج ٹھاکرے نے کیا کہا تھا, یہاں پر بھی شریعہ لاگو کرنی چاہیے, ان لوگوں کو ٹھیچنا چاہیے. شریعت جب کہتی ہے سعودی عرب کے اندر, تم کو لگتا ہے کہ وہ دیکھو اسلام کتنا سخت مذہب ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور زنا کرنے والے کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے اور ان کو سنسار کیا, کتنا سخت مذہب ہے. اب یہاں جب بیتی ہے تو زبان سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ دوسروں کا مال چرایا, ہاتھ کاٹنے لگے تو کہتے ہیں نہیں یار بیچارے کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو, کوڑے برساؤ یا کچھ ہلکی پھلکی سزا دو, بیچارے کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ اور جب اسی چور نے جب تیرے گھر کا مال ہڑپ کر لیا تو کیا کہتے ہو, ہاتھ مت کاٹو, اس کی کیا کرو, گردن کاٹ دو. مطلب تیرے گھر کا مال مال ہے اور دوسروں کے گھر کا مال. شریعت سب کا سوچتی ہے, شریعت بولو سب کا سوچتی ہے. تم تو اپنی ذات کا سوچتے ہیں, دوسرے کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے, بلاత్کار کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ یار عمر قید کی سزا سنا دو یا ہلکی پھلکی کوئی سزا دے دو. لیکن جب وہی زانی نے تیرے بیٹی کے ساتھ بلاత్کار کیا تو کیا کہوں گے؟ بھرے چوراہے میں لا کے اس کے 100 ٹکڑے کر دو, وہ 100 ٹکڑے کے بعد بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. جب تیری بیٹی بیٹی ہے تو اوروں کی بیٹی بیٹی نہیں ہے؟ شریعت کی نگاہ بہت دور تک ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ, قبرستان جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو, اس سے کیا ہوگا, موت کی یاد تازہ ہوتی ہے. قبرستان میں جائیں گے ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلتا ہے, ہمیں اپنے اصل ٹھکانے کا معلوم ہوتا ہے, وہ یاد بار بار تازہ ہوتی جائیں گی. جاؤ نا. لیکن جانے کے بعد یہ خرافات کیوں؟ عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں بہت جلدی بدعقیدے میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جذباتی ہوتی ہے. واویلا, چیخو پکار, رونا دھونا, نوحہ کرنا, یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. مرد برداشت کر لیتا ہے. کرونا کے پیریڈ میں قبرستان کے اندر ایک جنازہ ایسا ہوا کہ سیدھا ہاسپٹل سے نکل کے قبرستان میں آیا, گھر پہ گیا نہیں وہ. تو گھر والوں کے جو فیملی ہے, مستورات ہیں, ان لوگ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو ان لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی فیملی والے مستورات ہیں وہ سب کہاں آ جاؤ, قبرستان ہی آ جاؤ. 20-25 لوگ وہ قبرستان میں پہنچ گئے, ان کو چہرہ دکھایا گیا. پھر وہاں سے 50 میٹر کی دوری پر ہوں گا, جا گیٹ سے جا نماز پڑھتے ہیں. نماز جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, میں امام بنا ہوں, پیچھے اس کے بھی رشتہ دار مرد پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ پیچھے میرے کان کے سب سے قریب ہے, ان کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ عورتیں وہاں سے چیخنے کی وہاں سے آوازیں آ رہی ہے. اسی لیے تو قبرستان میں عورتوں کو آنے سے منع کیا ہے. مردوں میں برداشت کی قوت ہوتی, طاقت ہوتی ہے. وہ اتنے دور رہ کر, نماز میں ڈسٹرب ہو رہا تھا مجھے, اتنے دور رہ کے وہ چیخنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہے. تو عورتوں کے اندر برداشت کی طاقت کم ہوتی ہے اور ناٹک بازی بھی زیادہ ہوتی ہے. رونا آتا کیسے وہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی جس کے سامنے رونے کا برابر اس کے سامنے روئیں گے, جس کے سامنے ہنسنے کا اس کے سامنے ہنسیں گے. اور جب رونے کا, جتنا رونے کا اس سے کہو, چیلنج لگا کے اتنا رو کے دکھائیں گے. یا ہم کو کہیں گے تو بھی آتا نہیں ہے رونا. نہیں دیکھا ہے, اب اچانک ابھی تو سیکنڈ پہلے, منٹ نہیں سیکنڈ پہلے تو رو رہی تھی, اور وہ اچانک ابھی کیا رہے, ہنستے ہنستے اس سے باتیں, ادھر دیکھ کے ہنستے ہوئے باتیں کر رہی ہے اور ادھر دیکھ کے روتے ہوئے باتیں کر رہی ہے. یہ ٹیلنٹ جو ہے نا, یہ صرف کس میں رہتا ہے؟ یہ ٹیلنٹ کس میں ہوتا ہے؟ عورتوں میں ہوتا ہے. اب سنیں گے تو ناراض ہو جائیں گے, یہ اقرار نہیں کریں گے, حالانکہ ہے ایسا. اسی لیے اللہ کے رسول نے قبرستان میں عورتوں کو جانے سے منع فرمایا ہے. فتنے کا سبب ہے, نوحہ کریں گی, چلائیں گی, بد عقیدت, فوراً عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے. اولاد نہیں ہو رہی, پریشر ہے گھر والوں کا, کسی طرح بس اولاد ہو جائے, کہیں سے بھی کوئی بھی باوا سے کام بن جائے, چاہے ایمان خطرے میں گر جائے, چاہے ایمان ختم ہو جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ حال ہے. ایسے کئی واقعات ہیں, کتنی لسٹ بتاؤں میں آپ کو, لیکن معاشرے میں ہو رہا ہے. روکیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کون روکیں گا؟ اولاد دینے والی ذات اللہ کی بتائے انہیں, آج نہیں تو کل اللہ اولاد دے گا. اور اللہ نے دی ہے. جو باواؤں کے پاس نہیں جاتے, جو ہاسپٹلوں میں نہیں جاتے, ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتے؟ جو اللہ بغیر باواؤں کے پاس جا کر تمہارے کو اولاد دینے پر قادر ہے, اللہ دے گا. ابھی بھی اللہ سے مانگیں گے, اللہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی هب لی من الصالحین. اللہ سے مانگو دعائیں کرتے ہوئے, اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما, اے اللہ بیٹا عطا فرما. تمہاری چاہت ہے نا,
مانگو اللہ سے. بیٹا دینے والا بھی کون ہے؟ بیٹی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. دونوں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. دونوں اللہ سے مانگیں گے, اے اللہ مجھے بیٹا چاہیے, تو جو دیں گا میں اس پہ راضی ہوں. کیا جملہ استعمال کرو. بہت کہ میں بیٹا اس لیے بول رہا ہوں کہ بیٹیاں بری نہیں ہوتی, حالانکہ بیٹیاں تو بیٹوں سے اعلیٰ ہوتی ہے. بیٹیوں کے چہروں پہ جو سکون اور جو راحت ہوتی ہے نا, اور بعد میں چل کر جو بیٹیاں ماں باپ کو سکون اور راحت اور سہارا بن جاتی ہیں, وہ اولاد بیٹے نہیں بنتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. لیکن اکثر و بیشتر جو مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے, بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور بیٹی اللہ کی نعمت ہے. رحمت کا سوال نہیں ہوتا ہے, نعمت کا سوال کیا جائے گا. جب بیٹی اللہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے میں تجھے کھلاؤں گا. جب بیٹے دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ چل اب اس کو کھلا. تو بیٹے آنے پہ خوش ہو جانا چاہیے. لیکن مارکیٹ میں جو چلتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جب مانگ رہے نا, تم کو چاہیے نا بیٹا, تو اللہ سے مانگو, اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما, لیکن اے اللہ تو مجھے جو بھی دے گا میں اس پہ راضی ہوں. یہ نہیں کہ بیٹی دیں گا تو اللہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا اور میں تجھ سے گلہ کروں گا. نہیں, بیٹی دیں گا تب بھی مجھے دل سے خوشی ہے. بیٹی اور بیٹے کے پیدائش پہ جو نا مٹھائیوں میں بھی تقسیم کی ہوئی ہے. بیٹا ہو گیا تو پیڑا, اور بیٹی ہو گئی تو جلیبی. جلیبی آ گئی تو سمجھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دے دیا تو سمجھ جانے گا بھائی, کیونکہ سستی ہے نا, سستی بھی ہے. اور کیونکہ بیٹی ناپسند چیز آ گئی تو ناپسند چیز کیا کریں گے, زیادہ تر لوگ جلیبی نہیں کھاتے. یہ معاشرے کا حال بنا ہوا ہے. کاجو کتری کھلاؤ بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا کرو, کاجو کتری کھلاؤ اور ظاہر کرو کہ میں اللہ کی اس نعمت پہ راضی ہوں, میں اللہ کی اس نعمت پہ کیا ہوں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے. اللہ ہی سے مدد طلب کرتے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو کس سے سوال کرے؟ اللہ سے سوال کرے. جب بھی تجھے مدد طلب کرنی ہو تو کس سے مدد طلب کرے؟ اللہ سے مدد طلب کرے. اللہ سے. جب ہمارے پاس اتنا پاورفل خزانہ ہے تو ہم کیوں غیروں کے سامنے گڑ گڑائے. تو ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا دائما بلا فناء ويا قائما بلا زوال ويا أميرا بلا وزير يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے مہربان اللہ, اے شفیق و مشفق اللہ, اے حنان اللہ, اے منان اللہ, اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ, ہماری زندگی اذان پر شروع ہوئی ہے, اے اللہ کلمے پہ ختم فرما. اے اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تیرے حکم کے مطابق ہمارے کانوں میں اذان دی گئی, تیری کبریائی, تیری بڑائی, تیری بزرگی بیان کی گئی. اے اللہ تیرے وحدانیت کو, تیرے حبیب کے رسالت کو ہمارے کانوں میں سنایا گیا. اے اللہ تب بھی ہمیں کچھ سمجھ نہ آتا تھا. اے اللہ جب موت آئیں گی پتہ نہیں اس وقت ہم کو سمجھ آئیں گا کہ نہیں آئیں گا, کب موت آئیں گی, کس حالت میں آئیں گی, کہاں آئیں گی. اے اللہ موت ہماری کلمے والی عطا فرما. اذان پہ زندگی کی ابتدا ہو اور کلمے پہ موت آئے, اس زندگی کتنی اعلیٰ ہے. اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما. اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما. حالات بڑے پیچیدہ ہے, فساد کا, فتنوں کا دور ہے. اے کریم اللہ ایسے فتنوں میں بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہماری بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما, ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہے, ان کی عزتوں کو نیلام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. اے اللہ اور وہ کسی حد تک اپنے
سازشوں میں کامیاب بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اے اللہ ان کے سازشوں کو ختم کرنے پر تو ہی قادر ہے، تو باخبر بھی ہے اور تو قادر بھی ہے۔ اے اللہ ان کے سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ پاش پاش فرما، اے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا اور خار فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مسلم بیٹیوں کو عقل سلیم عطا فرما، شریعت کا جذبہ عطا فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ان کے بطن سے محمد عربی پیدا ہو گئے، ان کے بطن سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی جیسے شہ سوار پیدا ہو گئے، بایزید بستامی، امام رازی جیسے ولی پیدا ہو گئے۔ اے اللہ یہ سمجھتے نہیں، آج یہ زانیوں کو جنم دے رہی ہے، اے اللہ آج یہ وحشیوں کو جنم دے رہی ہے، تیرے نافرمانوں کو جنم دے رہی ہے۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ بڑے استقامت کے ساتھ، بڑے استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اے اللہ اس نورانی ماحول کو، اس نورانی سلسلے کو اے اللہ دور تک اور دیر تک باقی اور دائم فرما۔ اے اللہ نظر بس سے بچا لیجئے، اے اللہ کوئی رکاوٹ آ جائے اس سے حفاظت فرما، مایوس ہو کر رک جائے اس سے حفاظت فرما، کوئی مشکل پیش آ جائے اور بند پڑ جائے اس سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ لوگ کیسے کیسے ایپیسوڈ چلاتے ہیں، سیریل چلاتے ہیں، اس کے 1000 ایپیسوڈ 2000 ایپیسوڈ، اے اللہ وہ باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے قرآن کو پھیلانے کے لیے اے اللہ ہمیں بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے بھی سیزن بنا دیجئے، اس کے بھی حصے بنا دیجئے، پورے عالم میں پھیلا دیجئے، پورے دنیا میں تیرے قرآن کے حروف کو، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو پھیلا دیجئے، اور اس کے پھیلانے میں اے اللہ ہمیں بھی استعمال میں لے آئیے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے کام میں لگا لے، اے اللہ ہمیں نہیں آتا ہے تو ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔